بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ کوئی عام نہیں بلکہ صحابیہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 622 عیسوی کو مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ جب مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا پتہ چلا تو وہ غضبناک ہوئے۔ سردار انہیں تلاش کرنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ پرعزم ہو گئے۔ انہوں نے ان کی مردہ یا زندہ گرفتاری کے لیے بہت بڑے انعامات اور عطیات کی پیشکش کی۔ اس سفر کی تیاری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر کی گئی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سلسلے میں مفید خدمات پیش کی۔ انہوں نے سفر کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب باندھنے کو کچھ نہ ملا تو انہوں نے اپنی ہی کمر بند سے اس کھانے کو اونٹ کی پشت پر باندھ دیا۔ اس خدمت کی بنا پر آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذات الناطقین کا لقب ملا تھا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہی سے ہی فیاضی اور سخاوت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بری ہوئی تھی۔ خطرناک سفر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا پہنچانا ان کی ذمہ داری تھی۔ خوراک پہنچانے کے لیے کس قدر مشکل تھا، یہ صورتحال اس قدر نازک تھی کہ جس میں معمولی سی بھی غلطی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ اس عظیم کام کی ذمہ داری عمدگی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے لے لی۔ آپ ہر رات کھانے کا ڈبہ لے کر سنگلاخ پہاڑوں کی طرف جہاں غار ثور واقع ہے چپکے سے چلی جاتی۔ یہ کام مکمل کرنے کے لیے آپ ہر قسم کی معمولی سی تفصیل کا خیال کرتی۔ بے نقاب ہو جانے کے مسلسل خوف میں رات کے وقت پتھریلے راستوں پر سے سفر کر کے جانا آپ کے لیے کس قدر دشوار ہوگا۔ ہجرت کی رات کافروں کا قبائلی سردار ابو جہل غیظ و غضب کے جنون میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا۔ اس نے شدت زور سے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے اس نے مطالبہ کیا، اے اسما یہ بتا کہ تمہارا باپ کہاں ہے؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شائستگی سے جواب دیا، مجھے کیا معلوم۔ یہ جواب حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دانش مندی اور جرت ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے ایسا بیان نہ دیا جس سے اسے کوئی بھی اشارہ ملے، بلکہ آپ نے صرف وہی جوابی سوال پیش کیا جس نے ابو جہل کو اشتعال دلایا، اور ابو جہل اسی وقت غصے کی حالت میں تلملا گیا اور طرح طرح کے ساتھ اس نے ظلم کرنا شروع کر دیے اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پر اس قدر زوردار تھپڑ مارا کہ آپ کے کان کا جھمکا گر گیا، لیکن آپ اپنے موقف پر مستقل مزاج رہیں اور راز افشا نہ کیا۔ آپ کے دادا حضرت ابو قحافہ اس وقت کافر تھے، وہ بہت بوڑھے تھے اور اندھے ہو چکے تھے۔ اس نے آپ سے کہا، اے اسما میرا خیال ہے کہ تمہارا باپ ابو بکر گھر کا سارا سامان اور تمام دولت لے کے چلا گیا ہے۔ تو حضرت اس نے فوراً گھر کے کونے میں گئیں اور اس نے کچھ سنگریزے جمع کیے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس پر جگہ پر رکھ دیا جہاں ان کے ابو رقم اور جواہرات رکھا کرتے تھے۔ دادا ابو آؤ دیکھو وہ سارا کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ اس نے کپڑے کو چھوا اور سمجھا کہ یہ سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا فکر کم ہو گیا اور اسے یہ جان کر سکون ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق تمام دولت گھر ہی چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا چند ایک ابتدائی لوگوں میں سے تھی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت عائشہ صدیقہ کی سوتیلی بہن تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن تھی، اور وہ حضرت زبیر بن العوام کی بیوی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھی۔ ان کا تقریباً 100 سال کی رسیدہ عمر میں وصال ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہا کرتے تھے کہ انہوں نے کسی شخص کو اپنی خالہ حضرت عائشہ اور والدہ حضرت اسما سے زیادہ فیاض اور وسیع القلب نہیں پایا۔
حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر فیاض تھیں کہ ورثہ میں انہیں جو باغ ملا تھا انہوں نے اسے فروخت کر دیا اور تمام رقم غریبوں اور ضرورت مندوں کو میں تقسیم کر دی۔ آپ کی دہلیز سے آج تک کوئی بھی شخص کبھی خالی نہیں لوٹا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اور صحابیہ اور ازواج مطہرات اور تمام اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ وسیم فریدی موٹیویٹ چینل کے ساتھ تمامی احباب کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور نیچے بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔